بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا گو ہوں خالق کائنات آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، اپنے لیے آمین کہہ لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس ویڈیو میں ہماری نمازیں بے اثر کیوں ہیں، اس کے متعلق مختصراً بیان کروں گا۔ توجہ کے ساتھ سنیں، گھر میں سبھی مرد و عورتوں کو لازمی سنوائیں اور اپنے متعلقہ گروپ اور احباب کے ساتھ شیئر بھی کر دیں تاکہ عند اللہ آپ کو ثواب جاریہ بھی حاصل ہو جائے۔ نشے من پر نشے من اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائے۔ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ناز کیا اس پہ کہ بدلا ہے زمانے نے تمہیں، مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ اشاعت دین کا اہم مرکز صدیق بیانات۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم اجرنا من النار۔ سامعین و سامعات، اسلام میں نماز کا بہت ہی اہم مقام ہے۔ نماز اگر ہے تو سب کچھ ہے، خدا نخواستہ اگر نماز نہیں تو سمجھ لیجئے کہ کچھ بھی نہیں۔ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوتی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ بندہ اللہ سے چپکے نماز کی حالت میں اپنے رب سے بات چیت کرتا ہے، راز نیاز کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کو بندے کا سجدے میں ہونا بے انتہا پسند ہے، اور جیسا کہ محسن انسان غمخوار امت محبوب رب العالمین محمد عربی علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ آخرت میں حشر کے میدان میں سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا، نماز کے متعلق پوچھ تاچھ ہوگی۔ نماز اگر صحیح نکل آئی تو باقی اعمال بھی صحیح نکل آئیں گے، اور اگر نماز صحیح نہ نکلی تو باقی اعمال بھی صحیح نکلنا بہت مشکل ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رات دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، جن کا ادا کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر بہرحال فرض ہے، سوائے حیض و نفاس کے ایام کے، یعنی ان ایام میں عورت کے لیے رعایت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ نماز بندے کو برے کاموں سے، فحش کاموں سے روک دیتی ہے، لیکن آج ہماری نمازیں بے اثر کیوں ہیں؟ ہمارے اسلاف بزرگان دین اور فقہائے امت اس کے بارے میں یوں فرماتے ہیں کہ نماز میں 4 مقامات بہت ہی زیادہ اہم ہیں۔ اول، نماز کی حاضری لگوانا، دوسرے، نماز کو اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع کروانا، تیسرے، سلامتی رحمت اور برکت کا حقدار بننا، چوتھے، دعا کا قبول کرانا۔ اب ان کی قدر تفصیل بھی سن لیجیے۔ جب نماز شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور تکبیر تحریمہ کے بعد پہلا کام نماز کی حاضری لگوانا ہو جاتا ہے، کیونکہ ملازم کو بغیر حاضری لگوائے تنخواہ نہیں ملتی۔ پوری نماز میں اگر ذہن دنیا میں کھویا رہا، اللہ کی یاد ہی نہیں آئی، تو یہ نماز کسی بھی کھاتے میں شمار نہ ہوگی۔ اس لیے فوراً یہ نیت کر لیں جب تکبیر تحریمہ کہیں کہ میں اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہوں، ورنہ کم از کم اتنا تصور ضرور کر لیں کہ خدا تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ تصور اور خیال ہو جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ ہماری نمازوں میں خلوص اور للہیت آ جائے گا۔
اسی حالت میں تلاوت کلام اللہ، رکوع اور سجود کریں اور قاعدے تک پہنچ جائیں۔ اب دوسری یہ ہے کہ اگر ہم نے تشہد میں دھیان اور توجہ سے ترجمہ ذہن میں رکھ کر التحیات للہ والصلوات والطیبات کہہ دیا تو ایسی نماز کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ ہے، اور اس طرح یہ اجر و ثواب کھاتے میں جمع ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے دنیا کے خیالات میں التحیات پڑھ دیا تو نماز کا مقصد فوت ہو گیا۔ ساتھ ہی یہ کہ نماز یعنی تلاوت کلام اللہ، تسبیحات وغیرہ کا دل ہی دل میں پڑھنا بھی منع ہے۔ اتنی آواز سے ضرور پڑھیں کہ ہمارے کان سن سکیں۔ اور اسی طرح نماز میں غیر ضروری حرکات کرنا یعنی ہلتے رہنا یا بار بار کپڑوں کو صحیح کرنا یا سر داڑھی وغیرہ کو کھجلانا، یہ بھی نماز کے اجر کو کم کر دیتا ہے۔ بلکہ بعض مرتبہ تو ایک ہی رکن میں 3 مرتبہ عمل قلیل سے نماز کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے، اور اگر عمل کثیر کا کر دیا تو نماز فوت ہو جائے گی۔ اور عمل کثیر کی پہچان یہ ہے کہ اس کو کرنے میں دوسرا دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ تیسری یہ کہ جب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام رحمت اور برکت بھیجیں، یعنی السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، توجہ کے ساتھ دل سے نیت کے ساتھ میں کہیں تو اس وقت میں فرشتے آمین کہتے ہیں، تو فرشتوں کی دعا سے ہم خود بھی ان تینوں چیزوں کے حقدار بن جائیں گے۔ لیکن توجہ شرط ہے، مگر شیطان ہم سے یہ جملے بلا سوچے سمجھے فر کہلوانے کی کوشش کرے گا تاکہ ہم بلاؤں اور بیماریوں میں گھرے رہیں، سلامتی رحمت اور برکت سے محروم رہیں۔ ساتھ ہی اپنے اوپر سلام بھیجنا بھی مت بھولیں۔ السلام علینا، اس کو بہت ہی توجہ کے ساتھ میں پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک اور نعمت عظمیٰ سے ہم باخبر رہیں، اور وہ ہے دنیا میں ہر نماز پڑھنے والے کی طرف سے ہم کو سلام پہنچنا۔ اگر ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی سے ڈرتے رہے اور گناہوں کی صورت میں 24 گھنٹے کے اندر کسی نہ کسی وقت توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، تو ہمارا شمار عباد اللہ الصالحین میں ہوگا۔ اس طرح ہم ہر نمازی کے سلام کے حقدار ہو جائیں گے۔ لہذا خود بھی یہ کلمات توجہ سے پڑھ کر صالحین کو سلام بھیجا کریں۔ چوتھی یہ کہ دعا کی قبولیت کے لیے محبوب رب العالمین نبی آخر الزمان رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا شرط ہے، تو حتی الامکان بہت دھیان کے ساتھ میں درود شریف پڑھیں۔ اگر ہو سکے تو اس کے ترجمے کو بھی ذہن میں رکھیں تاکہ اس کے بعد پڑھنے والی دعا قبول ہو، اور جو عبادت کا نچوڑ ہے اور مغز ہے، جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور اگر ہم نے بغیر سوچے سمجھے ہی دعا پڑھ لی تو سمجھ لیجئے کہ سب محنت پر پانی پھر گیا۔ اس طرح نماز پوری کر کے دونوں طرف سلام پھیر دیں، اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر اور 3 بار استغفر اللہ پڑھ لیں۔ اور استغفر اللہ کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ ہم آخر کے استغفر اللہ کو ذرا لمبا کر کے پڑھیں، مثلا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ان الفاظ کی وجہ سے نماز میں کمی یا کوتاہی کا ازالہ ہو جائے گا۔ اور اس سے مزید یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو قیمتی بنانے کے لیے ہر نماز کے بعد اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس طرح ہم نفس و شیطان پر ایک دن ضرور غالب آ جائیں گے، شیطان ناکام ہو جائے گا۔ نماز کے علاوہ بھی دیگر مواقع پر شیطان ہمارے اندر وسوسے ڈالتا رہتا ہے، برے خیالات ہمارے دلوں میں ڈالتا رہتا ہے۔ ایسی حالت میں، ایسے مواقع پر ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لینا چاہیے تاکہ شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رہ سکیں۔
یا اللہ ہمیں طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ اس کے ساتھ ہی مصافحہ اور معانقے کے چند آداب بھی پیش کرتا ہوں۔ مصافحہ دونوں ہاتھ سے کریں، ایک ہاتھ سے نہ کریں۔ مصافحے کے ساتھ سلام بھی کریں۔ مصافحہ اور سلام کے وقت جھکنا منع ہے۔ اگر مصافحے سے دوسرے کو تکلیف ہو، جیسے ہجوم وغیرہ میں علماء کو مصافحہ کرنا یا بیمار اور نازک مزاج کو مصافحہ کرنا ہو، تو صرف سلام پر ہی اکتفا کریں۔ معانقے میں دوسرے کے جسم کو زیادہ نہ دبائیں کہ اسے تکلیف پہنچے۔ جہاں لوگ پڑھنے لکھنے میں مصروف ہوں وہاں صرف سلام پر اکتفا کیا جائے۔ لباس پہننے کا طریقہ، کپڑے جوتے وغیرہ کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دائیں طرف سے شروع کریں، اور مسنون یہ ہے کہ نئے کپڑے پہن کر الحمدللہ الذی کسانا ھذا، اپنی زبان میں تمام تعریف اور شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ کپڑا پہنایا ہے۔ لنگی اور پاجامے کی سنت یہ ہے کہ لنگی شلوار یا پاجامہ ٹخنے سے اوپر رہے، نیچے ہرگز نہ لٹکائیں، اس سے اللہ جل جلالہ کو بہت سخت غصہ آتا ہے۔ البتہ عورتوں کو اچھی طرح سے اپنے ٹخنے ڈھکنے چاہیے۔ محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تکبر کے طور پر پاجامے کو، ازار کو ٹخنوں سے نیچے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کی نظر نہیں ڈالیں گے۔ آخر میں یہ ہے کہ اگر آج تک آپ میرے اس چینل صدیقی بیانات سے منسلک نہیں ہوئے تو برائے مہربانی میری حوصلہ افزائی کے مد نظر اس چینل کو اسی وقت سبسکرائب کر لیں۔ اس طرح آپ صدیقی بیانات سے منسلک ہو جائیں گے، جڑ جائیں گے۔ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ میری طرف سے جاری کردہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو دستیاب ہوگا، اور جب بارگاہ الہی میں آپ اپنے لیے دست دعا دراز کریں، گریہ و زاری کریں، مجھ ناکارہ کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور شامل فرما لیا کریں۔ جزاکم اللہ۔ اے رب دو جہاں مجھے بھی اور میرے سامعین کو بھی بیان کردہ باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اسلام پر زندہ اور قائم رکھ، اور ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان کے اوپر فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور اگر آپ میری دیگر ویڈیوز بھی سننا چاہتے ہیں تو الصدیق دینی چینل یا صدیقی بیانات سرچ کر کے سن سکتے ہیں۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت آپ حضرات کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، میرے لیے بھی دعائے خیر فرماتے رہیں۔